آج پھر ایک دفعہ موجود ہیں محمد خالد کیانی صاحب، برطانوی پولیس میں کوئی 32-33 سال انہوں نے اپنی خدمات ایز اے پولیس آفیسر سر انجام دی ہیں. بڑے لو لیول سے سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ بڑے کامیاب پروفیشنل پولیس آفیسر رہے. آج ان سے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس کا برطانوی پولیس کا سٹرکچر کیا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس سیگمنٹ میں ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارے برطانیہ کے اندر جو ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں مختلف کرائمز میں چلے جاتے ہیں سچ ایز ڈرگز، ان کو کیسے بچایا جائے. انہوں نے یہ بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ کمیونٹی کو انگیج رہنا چاہیے پولیس سے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ بہت سارے جو اقدامات خود ہمیں کرنی چاہیے اور خود جو ہے وہ مانیٹر کرنا چاہیے اپنی فار دی سیک آف اور چلڈرن. اچھا، ایک خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام شراح صاحب. ویلکم. ایک تو آپ کے وقت کا شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ ہمارے جو بچے ہیں مثلا جو ڈرگز میں جاتے ہیں، یا جو بھی بچے ڈرگز میں جاتے ہیں وہ کسی بھی ایتھنیسٹی بیک گراؤنڈ سے ہو، اس سے ریلیٹڈ جو دیگر کرائم ہے وہ کیا کیا ہے؟ ڈرگز ریلیٹڈ کرائم بے شمار ہوتے ہیں. پہلے تو ظاہر ہے کہ جو ایڈکٹڈ ہو جائے ڈرگز کے لیے، جس کو بولتے ہیں نشائی ہو جائے، تو اس کے لیے پھر وہ کچھ بھی کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے زیورات بھی چرائے گا جب اس کو ضرورت پڑے گی ڈرگز کی. اگر وہ نہیں ملیں، پیسے گھر سے چرائے گا، وہ نہیں ملیں گے باقی رشتہ داروں سے چرائے گا. پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے جو ایسے کچھ میں نے لوگ دیکھے ہیں جو ان کی ڈیٹ آف برتھ، نام وغیرہ استعمال کر کے بینکوں سے ان کا ڈیٹا وغیرہ چرا کے فراڈ کریں گے، بینکوں سے پیسے نکلائیں گے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو باہر جا کے ڈاکے ڈالیں گے. مثلا کوئی بندہ جا رہا ہے اور جا رہی ہے، اس سے پرس چھینیں گے، اس کے ماریں گے، گاڑیاں چرائیں گے بیچنے کے لیے. اور اس طرح کے ریلیٹڈ جو بے شمار کرائم ہوتے ہیں، وہ ان کو کسی صورت میں بھی وہ جو ڈرگز جو ہوتا ہے جس کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، یہ جو مثلا بگ امپورٹرز ہوتے ہیں، یہ جو گینگسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں جب شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بلیک میلنگ کے افینسز ہوتے ہیں بے شمار، اور سیکشل بلیک میل، پراپرٹی بلیک میل، ان کو پھر وہ استعمال وہ کرتے ہیں جو ٹاپ آف دا چین ہوتے ہیں، جو امپورٹر ہوتے ہیں. وہ پاکستان ایئرپورٹ پہ دیکھو کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بندے پکڑے جاتے ہیں، سوٹ کیس بھرے ہوئے لاتے ہیں. وہ جو پکڑے جاتے ہیں، جو نہیں پکڑے جاتے وہ بے شمار ہوتے ہیں کیونکہ پولیس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. اس کے بعد یہ جو امپورٹس اس حد تک کہ جو کنٹینر آتے ہیں سبزیوں کے، سامان کے، باقی کے، ان میں بھری ہوئی چیزیں آتی ہیں. تو وہ جو یہ یعنی کہ صرف جہاں یہ ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں وہاں ہی نہیں کرائم ہوتا ہے، ان کا لنک انٹرنیشنل ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی لوگ پھر استعمال ہوتے ہیں جہاں سے آتے ہیں، مثلا افغانستان سے، پاکستان سے، کولمبیا سے، جس طرح کا وہ ڈرگ ہوتا ہے، ایک اسپیشلسٹ ایریا ہوتا ہے، وہاں سے آتے ہیں. تو پھر وہ بندوں کو جو انوسنٹ بندے ہوتے ہیں ان کو استعمال ہوتے ہیں، مثلا لڑکیاں بہنیں لوگوں کی آتی ہیں، وہ چیزیں دے دیتے ہیں ان کو، لے لیں، وہ پکڑی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے جس کے ساتھ اس پہ وہ فینس لاگو ہو جاتا ہے، جیل میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے اتنے نقصانات باقی بے شمار ہیں کہ ایک مثلا لڑکی یا عورت یا جیل میں چلی گئی ہے تو اس کی فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے. ایک باپ، ایک خامند چلا گیا جو جیل میں، اس کے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، پھر وہ کرائم میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کتنی بری چیز ہے معاشرے کے لیے کہ اس کو روکنا صرف نہ کہ پولیس کا فرض ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے کمیونٹی میں جتنے بھی ہم سب لوگ ہیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے، کیونکہ اس کے اثر جو ہوتے ہیں نا وہ سب پہ پڑتے ہیں. ظاہر ہے کہ اثر تو کمیونٹی پہ زیادہ پڑتے ہیں. پولیس تو انفورس کرتی ہے، ان کو تو صرف ان کو یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو اور جرم کو جنم دیتا ہے، تو ہم اس پہ خرچہ بہت کرتے ہیں، ایکسپینسز، ریسورسز لگاتے ہیں، پولیس آفیسر تعینات کرتے ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے، ٹیکنیکل ریسورسز ہوتے ہیں بے شمار. میں
میں رہا ہوں، میں کنٹرول کرتا رہا ہوں، میں ڈرگ اسکواڈ میں تھا، تو مجھے پتا ہے کہ یہ پکڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے ایک بندے کو، اور فیملیوں پہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کتنے برے ہوتے ہیں۔ ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، افغانستان اور کولمبیا سے ڈرگ آتی ہے، لیکن یہ لاتے کس طرح ہیں؟ کپڑوں میں ڈال کر کس طرح؟ بعض تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ڈرگز پھر بھی آ رہی ہیں، تو یہاں پر بھی جہاز اترتے ہیں، یہاں پر بھی اسکیننگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے وہاں بھی، تو کس طرح یہاں آ جاتی ہیں چیزیں؟ یہ مطلب صرف پاکستان سے نہیں آتے، دنیا میں بے شمار، مثلا کوکین ہے جو کولمبیا سے آتی ہے، باقی کے ویسٹ انڈیز آئلینڈ ہیں وہاں سے باقی ڈرگز آتے ہیں، جو ہیروئن ہے وہ افغانستان سے آتی ہے، پاکستان سے آتی ہے، لانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ یہ جو ایئرپورٹ سے لوگ لاتے ہیں یہ تو ایک معمولی سا ایک سسٹم ہے، جو لوگ کم پکڑے جاتے ہیں یا جو لانے کی کوشش کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، یہ تو ان کی جو مقدار ہوتی ہے کم ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے امپورٹر ہوتے ہیں وہ تو کنٹینرز میں مثلا لاتے ہیں، گاڑیاں یورپ سے، یا یورپ میں پہلے جاتے ہیں کسی اور ملک میں، وہاں سے پھر یہ گاڑیوں میں آ جاتی ہے یو کے بارڈر میں، کراس فیریز کے ذریعے، جہاز کے ذریعے۔ ان کے مختلف طریقے ہیں، اور کچھ تو ایسے مثلا یہ فرنیچر میں لوگ ڈال کے بیچتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر، سبزیوں میں، باقی جو کھانے کے آٹا وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں، یہ مثلا 20 جو ہوتے ہیں باکسز، اگر ایک فروٹ کے ہیں اور 2 باکسز اس میں ہیروئن کے رکھ دو، تو اتنے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے کہ ہم ہر ایک کو چیک کریں، ہر باکس کو۔ تو پھر ہم ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس کا کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایکوریٹ انٹیلیجنس ملے۔ جہاں ہم پبلک کو چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، کہ ان کو پتہ ہے کہ کر رہا ہے تو ہمیں انٹیلیجنس دیں، پھر ہم آپریشن آرگنائز کر سکتے ہیں۔ ان کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک پبلک ہماری پولیس کی مدد نہ کرے تو یہ روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ یو کے کا جو اکانومی کاریڈور ہے، کتنے یہاں آتے ہیں، بحری جہاز آتے ہیں، کنٹینرز آتے ہیں، پوری دنیا سے ہر چیز آتی ہے، تو جو بھیجنے والے ہیں وہ تو کسی چیز میں بھی کچھ چھپا کے بھیج سکتے ہیں، مگر ہم ہر چیز کو چیک نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمارے آپریشن ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں۔ جب انفارمیشن ملتی ہے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہماری کمیونٹی میں پھیل جاتی ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ نقصانات کتنے بڑے ہیں۔ پاکستان سے حکومت تو بڑے اقدامات کر رہی ہے، اور برطانیہ کی پولیس بھی، برطانوی ہوم منسٹرز بھی اس پر کافی زور دیتے ہیں کہ ڈرگ وہاں سے نہ آئے۔ آپ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ریسنٹ حکومت آئی ہے، یا ریسنٹ حکومت کے جو اقدامات کیے گئے اسے رکی ہے، یا جو اس کے اندر اسمگلرز ہیں وہ اب بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں جس طرح پہلے تھے؟ اس کو روکنا ہے مشکل کام، اور جب تک حکومتیں کوشش نہ کریں گی اور اس پر توجہ نہ دیں گی، ریسورسز نہ لگائیں گے، آفیسرز تعینات نہ کریں گی، تو بڑا مشکل ہے۔ ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی ہوئی ہے، کافی لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ آپریشن ابھی آزاد کشمیر میں مطلب سختی ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں، مگر زیادہ تر جو راستے ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹس پر تھوڑی سختی کر لیں گے، مگر یہ ایک پراپر آرگنائزڈ گینگز ہوتی ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو مطلب بہت سینئر پوسٹنگ پہ ہوتے ہیں وہ بھی ملوث ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں۔ یہاں کا تو اتنی وہ جو کرپشن ہے نہیں ہے، کہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو یہ بھی کسی محکمے کو یا ادارے کو صحیح چلنے سے روک دیتی ہے۔ تو ادھر جب پکڑے جاتے ہیں لوگ، ان کو بھی سزائیں کم ہوتی ہیں، بڑے بڑے لمبے ٹائم لگتا ہے ان کو، ان کے فیصلے ہونے کو، تو اتنی دیر پھر وہ فری ہوتے ہیں، کسی اور کو وہ آگے کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو روکنے کے لیے حکومت ہر ملک کی حکومتوں کو بہت توجہ دینی پڑتی ہے، بہت ریسورسز لگانے پڑتے ہیں، خرچے کرنے پڑتے ہیں۔ کتنے تعداد ہوگی پاکستانی بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ کشمیریوں کے، وہ اس وقت جیلوں میں ہوں گے؟ تعداد کا کچھ اندازہ؟ یہ میں آپ کو کمپیریٹیو فگر دے سکتا ہوں کہ مثلا کوئی بھی کسی بھی جرم میں جہاں ہمارا جو ریشیو ہے وہ ہم 3 یا 4 گنا
باقی کی جو کمیونٹی سے زیادہ ہیں پاکستانیوں کے جیل میں. ہماری پاکستانی ایشین جو بچے ہیں 3 سے 4 گنا زیادہ ہیں. ہماری آبادی کے لحاظ سے جو ہمارا ریشیو ہے نا اس حساب سے جیسے کہ ہمارا جو ریشیو ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمارے سب سے زیادہ جو ڈرگز ریلیٹڈ کرائم ہے یا جیلوں میں کسی اور بھی کرائم وہ ہمارے زیادہ لوگ ہیں. یعنی کہ اتنے ہونے نہیں چاہیے, ہماری ریشیو کم ہے پاپولیشن میں. ٹھیک ہے خالد صاحب, یہ بتائیں کہ بچے جب جیلوں میں چلے جاتے ہیں, ایک تو دیکھنے میں آیا بصیر صافی, میری اپنی ایک سینیکل اپروچ ہے, میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے 17-18 سال کے ہو جاتے ہیں, 17-18 سال کے, وہ زیادہ تر ایگ ڈاؤن ہوتے ہیں اور ان کو لوگ جو ہے وہ ایگ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر they will lose their way. ان کو اس میں لایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جا کے بیچ کے آؤ, یہ پوری ہے, یا یہ جا کے بیچ کے آؤ. اس کے بعد پھر اوبیسلی وہ پکڑے جاتے ہیں, بعد انسیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کو بتایا اور سارے ڈرائیونگ ہے اور معاملات کرائم جیسے کہ آپ نے بتایا بہت سارے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ناٹ نیسسریلی کہ ڈرگ بیچنے میں وہ پکڑے جائیں, کہ اور بھی افینسز پھر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, اب سزا ہوتی ہے, بچوں کو جیل بھی ہوتی ہے, نوجوان کو, یوتھ کو, لیکن وہ 2-4 سال کے بعد چھوٹ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس گینگ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے یا کہ انہوں نے اوتھ دیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کے ساتھ لوئلٹی دینی ہے, جیل کے اندر جائیں یا جیل کے باہر آئیں, وہ پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کیس بلڈ اپ ہوتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, پھر یعنی یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے. جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو ان کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کے لیے پولیس کیا کرتی ہے, یعنی ہماری ریاست کیا کرتی ہے کہ دوبارہ اگر وہ باہر نکلیں تو ایک نارمل آدمی کی طرح, اور جو کچھ جو ان کو ایڈکشن تھی یہ چھوڑ دیں. اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ پھر وہی اسی دھندے میں چلے جاتے ہیں. جی, یہ ایک وشیس سائیکل ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بندہ پکڑا جاتا ہے, پھر اندر جاتا ہے, پھر باہر آتا ہے, پھر شروع کر دیتا ہے, پھر اندر چلا جاتا ہے. تو یہ دراصل تھوڑا سا پولیسنگ سے ہٹ کے ایشو ہے, مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں بھی حکومت جو ہے, ہمارا کام تو صرف پکڑ کے کنوکشن لانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو سزا ہو جاتی ہے, ہمارا کام وہاں ختم ہو جاتا ہے. مگر اس کے بعد جو حکومت ہے وہ وہاں بہت کوشش کرتی ہے, کیونکہ دراصل ایک جیل بھی ایک, اس کو عام لوگ کہتے ہیں یہ ایک کرمنل لوگوں کے لیے یونیورسٹی ہوتی ہے. وہاں ہر طرح, جب بچہ جیل میں جائے گا وہاں ہر طرح کا ملزم وہاں آپ کو ملے گا, پھر وہ مکس ہوتے ہیں, پھر وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ہم نے ایسا جرم کیا, پھر وہ سیکھتے ہیں ان سے, پھر جب وہ باہر آتے ہیں پھر ان سے رابطہ کر لیتے ہیں, پھر وہی سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو جب بندے کو سزا ہوتی ہے, جیل میں ہوتے ہیں, تو حکومت کے یہاں ایسے سسٹم ہے ریہیبلیٹیشن جو ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں اگر کوئی ٹریننگ کرنا چاہے, کوئی کورس کرنا چاہے, پڑھنا چاہے, ان کو آن لائن وغیرہ جو سسٹم پڑھاتے ہیں. پھر جب بندہ باہر آتا ہے سزا اپنی پوری کر کے, تو پروبیشن سروس کے حوالے کیے جاتے ہیں, جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے وہ لائسنس پہ چھوڑیں گے پہلے 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, 3 مہینے کے لیے, پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں. اس دور ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ کورس کرنا چاہیں تو ان کو کورسز کراتے ہیں. اگر وہ جاب کی تلاش کرتے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جو پروبیشن سروس ہے ان کو کام دلوانے میں بھی مدد کرتی ہے. مگر یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں کہ جو یہ جرائم پیشہ بننا نہیں چاہتے, کام کرنا چاہتے ہیں, سدھرنا چاہتے ہیں, مگر جو نہیں سدھرنا چاہتے وہ واپس پھر اسی سائیکل میں چلے جاتے ہیں. میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو گینگ ہوتی ہے, جو اس کا کوئی ماسٹر بھی ہوگا بیہائنڈ, جو بڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی اوتھ ہوتا ہے باقاعدہ کہ یہ نان سینس ہے, اوتھ شوت کچھ نہیں ہوتا, مطلب کہ واقعی جو ہے نا وہ اندر بھی جائیں گے تب بھی واپس آئیں گے تو پھر وہ شروع کریں گے, کوئی اس طرح اوتھ کو دیا ہوتا ہے انہوں نے؟ نہیں, یہ فلموں وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ گینگسٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو وعدہ کرتے ہیں یا وہ دیتے ہیں. یہ گینگ کا سسٹم تو شاید کئی ملکوں میں ہوگا, مگر یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ باہر آپ کے پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے. جو یہ کام چھوڑنا چاہے, جرائم نہ کرنا چاہے, تو اس کو پولیس بھی مدد کرے گی, پروبیشن سروس مدد کرے گی,
باقی کے جو جابز سروسز ہیں یہ ان کو مدد کریں گی. ان کو کمرے دیے جائیں گے مثلا جیسے کہ ہاسٹل ہوتے ہیں رہنے کے لیے, اور کوئی بھی ان کو کسی چیز کی سپورٹ ہو تو وہ ملتی ہے یہاں. وہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں, واپس وہ مرضی ہے ان کی جانا چاہیں یا کوئی جو ان کو اگر دوبارہ پریشر یہ ممکن ہے کہ ڈال سکتے ہیں گینگ والے جن کے لیے پہلے وہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہو, مگر ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ جائیں یا شامل ہیں. وہ پولیس کو بتا سکتے ہیں, ہم ان کی مدد کرتے ہیں, ہم ان کو روک سکتے ہیں, ہم ان کو ایک نئی آئیڈینٹی دے سکتے ہیں. بے شمار طریقے ہوتے ہیں کہ بندہ اگر چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے, کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پریشر میں آ کے وہی کام کرے جو پہلے کرتا تھا گینگ میں یا ویسے اکیلے میں. اندر جو فیک انکاؤنٹر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ریسنٹلی اسامہ ستی کا قتل ہوا, اس میں آپ نے دیکھا کہ پولیس نے بڑی بے دردی سے اس اسامہ پہ گولیاں چلائی اور 22 بلٹس اس کی گاڑی پہ فائر کیے گئے. ایسے انسیڈنٹ یہاں بھی ہوتے ہیں. یہ دو ایشوز ہیں, ایک فیک انکاؤنٹر آپ نے مینشن کیا اور ایک یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ تو ریئل انسیڈنٹ ہوا ہے نا. فیک انکاؤنٹر تو وہ جیسے کہ آپ فلم میں دیکھتے ہیں کہ جو پولیس سیٹ اپ کرتی ہے, جیسے انڈیا پاکستان میں دکھایا جاتا ہے کہ بندے کو پکڑ کے لے جا کے گولی مار دی, وہ تو یہاں بالکل ناممکن ہے. یہاں ایسا کام بالکل نہیں ہوتا, کیونکہ جب بھی کوئی یہاں ایک صرف امیونیشن ڈسچارج کوئی کرے پولیس والا, مثلا گن سے گولی نکل جائے, فائر کر دے, بندہ مرے نہ مرے, تو پھر وہ اس کی انکوائری ہوتی ہے. ہر گولی کے لیے بندہ جو پولیس والا ہوتا ہے جس کو دی جاتی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس کا جو ریوالور ہے یا ویپن جو بھی ہے وہ ضبط ہوتا ہے, گولیاں کاؤنٹ کرنے آپ کو دی کتنی گئی ہیں, فائر کتنی ہوئی ہیں, پھر وہ میچ ہوتی ہیں کہ اس نے کیا کس نے کیا, وہ پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور ہر گولی کے لیے بندہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے جس کو دی جاتی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا. تو اگر بندہ مر جائے یا جس کسی کو اگر گولی لگ جائے, جیسے کہ مثلا وہ آپ کو 2005 میں after 7th of July بمنگ میں چارلز ڈی مینزز کا ایشو ہوا تھا, آپ کو پتا ہے. 2000 کر رہا تھا 7/7 کے بعد. ہاں بالکل, وہ جو جس کو گولی لگی تھی رانگ انٹیلیجنس کی وجہ سے, بندہ وہ برازیلین جو نیشنل تھا جس کو لندن ٹیوب اسٹیشن میں, وہ 2011 میں جس کے بعد رائٹس ہوئی تھی, وہ ایک لڑکا تھا ڈگن جس کا نام, اس کو گولی لگی تھی. ہر کسی بھی انسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے, پراپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی غلطی ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ پولیس والوں کا جائز تھا, مانا ظاہر ہے کہ پولیس والوں کی ایک نوکری ہوتی ہے, وہ ان کا کام جو ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اسلحے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑنا, تو اگر ان کا کسی کی جان بچانے میں وہ ان کو اجازت ہوتی ہے گولی چلانا, مار سکتے ہیں یہاں بھی جیسے. مگر یہاں سال میں 3 4 5 سے زیادہ شوٹنگ نہیں ہوتی, یعنی کہ پولیس فائر آرم ڈسچارج نہیں کرتے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, وہ تو ایک آدمی کو, ایک لڑکے کو گولی لگی. زیادہ مجھ سے زیادہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ وہ, مجھے تو نہیں پتا کہ انسیڈنٹ کیا تھا, مگر لگتا یہ ہے جیسے کہ میڈیا سے پتا چلا کہ وہ ایک ٹوٹلی انوسنٹ بندہ تھا جس پر فائرنگ کی, اور بعد میں بتایا گیا کہ وہ بھاگ رہا تھا. اب اس کو جو روکنے کے لیے تو پراپر جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں, ڈپارٹمنٹ انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی, پتہ نہیں چلتا کہ کس کی غلطی تھی, پولیس والوں نے کی غلطی تھی. اگر پولیس والوں کی غلطی ہے تو پھر ان کے ظاہر ہے کہ جو یہاں کا سسٹم تو ہے کہ ان کو مطلب کیا جاتا ہے, پھر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, ان کو چارج کیا جاتا ہے جیسے عام شہری کو کیا جاتا ہے. پھر وہ یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پروسیجر اسی طرح کا ہے کہ ان کو مطلب کیا جاتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جب وہ اگر گلٹی ہیں یا ناٹ گلٹی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو سزا دی جاتی ہے یا انہیں انصاف مل جاتا ہے, بری کر دیا جاتا ہے. ہاں ہونا یہی چاہیے, مگر زیادہ تر پاکستان کی عوام کیا یو کے میں ایسے ہی ہوتا ہے, اگر کوئی چیز رانگ چلی گئی. ہاں یو کے میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں ایسے آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے وہ 2005 والا انسیڈنٹ ہوا تھا چارلز ڈی مینزز برازیلین نیشنل کا, تو اس کی انکوائری مکمل ہوئی. ان کو پتہ چلا کہ یہ پولیس کا فیلئر تھا, انٹیلیجنس کا فیلئر تھا, جنہوں نے گولی چلائی. انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ ان کی غلطی نہیں تھی. ان کو بتایا گیا کہ یہ بندہ وہی ہے یا سسپیکٹ ہے جس کو وہ جن کی ان کو تلاش تھی. اچھا, اس کے بعد وہ 3 سال کے بعد بندوں پراپر انکوائری ہوئی, بندے اتنی دیر سسپینڈ, پولیس والے سسپینڈ رہے, اور جب یہ کلیئر ہو گیا کہ پولیس جنہوں نے گولی چلائی تھی ان کی غلطی نہیں ہے,
تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کی جان گئی ہے, کسی نہ کسی کی غلطی تو ہے. تو اس کے بعد پھر جو کمشنر آف میٹروپولیٹن پولیس تھا, اس کے خلاف کارروائی کی گئی تھی کہ انڈر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کہ آپ نے پراپر انفارمیشن نہیں دی, یہ آپ کی غلطیاں ہیں, یہ آپ کا سسٹم کا فیلئر ہے. اور اس سسٹم کے فیلئر کی بنا پر اس جو پولیس کمشنر تھا میٹروپولیٹن پولیس کا, ان کو جرمانہ ہوا تھا. تو اسی طرح ہر انکوائری کے بعد اگر پتہ یہ ثابت ہو کہ پولیس والوں کی غلطی ہے تو وہ ڈائریکشن ملے گی کورٹ کی طرف سے کہ آپ کی غلطی ہے, سزا ہوگی. اور پھر جو فیملیز, جو وکٹم کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کو کمپنسیشن دینی پڑتی ہے کہ آپ کی غلطی سے ہوا ہے. مگر یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا انصاف ہوتے ہوا نظر آتا ہے کہ انصاف ہوا ہے. اتنا فرق ہے. حیثیت پاکستانی مسلمان, آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے, آپ کو پرائرٹی نہیں دی جاتی, آپ کی بات نہیں سنی جاتی, آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, یا بینگ اے مسلمان جو خواتین ہماری کام کر رہی ہیں پولیس کے اندر, انہیں نماز کی اجازت نہ ہو, یا پردے کی اجازت نہ ہو, حجاب پہننے کی اجازت نہ ہو, یا جب آپ جمعہ ہوتا ہے, نماز ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو چھٹی نہ ملتی ہو. یہ اس لیے پوچھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ شاید جوائن کرنا چاہتے ہیں, پولیس جوائن کرنا چاہیں, اور وہ کہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا ہمیں اپنی ریلیجیس ڈیوٹی جو ہے نا وہ ادا کرنے میں دشواری پیدا ہوگی. پھر پاکستان میں جو لوگ ہمارے بارے میں جو ان کے ذہن کے اندر جو چیز موجود ہے کہ شاید ہم سر نیچے کر کے جو ہے نا لیٹ کر جو ہے نا جابیں کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس اس حوالے سے کیا شیئر کریں گے؟ یہ بڑا عام اور بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے, اور اس کا جواب بھی کافی لمبا ہوگا. جب میں بھرتی ہوا تھا, جب میں مطلب ایک سیکنڈ پاکستانی تھا, مجھ سے پہلے ایک ہمارا ایک دوست ہے, وہ 1.5 سال پہلے بھرتی ہوئے تھے, تو ویسٹ مڈلینڈ پولیس میں سیکنڈ پاکستانی تھا. یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی تھی, یعنی کہ ہمیں حلال کھانا نہیں ملتا تھا, نماز کی اجازت نہیں تھی, وہ سارے جو آپ نے پوچھی ہیں وہ یہ ساری سہولتیں نہیں تھی. مگر میں اور باقی کے میرے پیچھے میں سے جیسے لوگ آتے گئے, تو میں کیونکہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ میں نے کمیونٹی کے لیے سٹینڈز لیے ہیں, پولیس کے خلاف آواز اٹھائے ہیں اپنی ان حقوق کے لیے, اور میں ان پہلے پاکستانی میں تھا جب ہم نے بلیک پولیس ایسوسی ایشن ایک سیٹ اپ کی کہ ہم الگ الگ سب کمپلین کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں رمضان میں 2 سے لے کے شام 10 تک کی شفٹ میں تھا, تو رات کو 9:45 روزہ کھلتا تھا, مگر مجھے 10 سے پہلے میں کچھ نہیں کھا پی سکتا تھا, نہ کوئی سہولت, تو وہ بریک دیتے تھے. پھر ان چیزوں کے لیے ہم نے کافی مہم چلائی, تو ہر ایک کی تو بات کوئی سنتا نہیں تھا. پھر ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا, بلیک پولیس ایسوسی ایشن. اس کے بعد 10 سال کے بعد ہم نے کیونکہ ہمارے جو مسلمانوں کے حقوقوں کی جو ایشوز ہیں وہ ایک مخصوص ہمارے صرف مسلمانوں پہ جو لاگو ہوتے ہیں یا ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں, اس کے لیے پھر ہم نے ایک ایسوسیشن آف مسلم پولیس آفیسرز بنائی ویسٹ مڈل میں. یہ نہیں کہ کہنے کا مسئلہ کہ یہ ہم نے یہ سب جو جنگیں لڑی ہیں, اس کے بعد آپ کو اب اتنی سہولتیں ہیں کہ شہزاد صاحب کہ ابھی آپ جمعہ پڑھنا چاہیں آپ کو چھٹی مل سکتی ہے. اگر آپ رمضان کے مہینے میں اگر آپ فلیکسیبل شفٹس میں کام کرنا چاہیں آپ کو مل سکتی ہے. اگر آپ حلال کھانا چاہیں تو کینٹین میں آپ کو حلال سپریٹ کوکنگ پریپریشن ہوتی ہے. ویجیٹیرین کھانا چاہیں وہ ملتا ہے. اس حد تک کہ ہر پولیس اسٹیشن پہ ہمیں ایک کمرہ لیا ہوا ہے مسجد کے طور پر, یا پیس روم جس کو کہتے ہیں, نماز پڑھنا چاہیں وہاں قرآن پڑھے ہوئے ہیں. اس حد تک کہ قیدیوں کے لیے بھی ہم نے قرآن لوٹے وغیرہ مہیا کیے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے وہ کسٹڈی بلاک میں ہے, ہماری ریاست میں ہے, مگر اس کو بھی ہم فیسلٹی دیتے ہیں. یہ سب چیزیں مجھے تو اب جب میں بھرتی ہوا تھا 1982 میں, آپ سمجھ لیں کہ آپ تقریباً 40 سال ہو گئے, مگر آہستہ آہستہ انکریمنٹلی چینجز آئی ہیں. لیڈیز مطلب پہلے اسکرٹ لازمی تھا, اب وہ پتلون پہن سکتی ہیں, اگر حجاب پہننا چاہیں وہ پہن سکتی ہیں.
اب بالکل ہر بندے کو جو ریلیجیس فریڈم ہے وہ کر سکتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. اب تو داڑھی رکھنا چاہے آپ جتنی لمبی رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے سکھ جو پولیس والے ہیں وہ سب پہ جو پگڑی باندھتے ہیں وہ باندھ سکتے ہیں. جو جیوز ہیں وہ اپنی وہ کیپ جو اسکل کیپ وہ ڈال سکتے ہیں. بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں. اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھ جیسے لوگ جو پہلے جو بھرتی ہوئے تھے ہم نے یہ تبدیلیاں محنت کر کے اتنا عرصہ زیادہ عرصہ اتنا لگنا نہیں چاہیے تھا لگا ہے. اور اب تو پروموشن میں بھی بہت ایکوالٹی ہو گئی ہے. پہلے بہت کم ہمارے لوگ پروگریس کرتے تھے. میں مطلب ہے جب ریٹائر ہوا میں ٹیمپرری ڈیٹیکٹیو چیف انسپیکٹر تھا. اب تو ہمارے لوگ سپرنٹینڈنٹس وغیرہ اسسٹنٹ چیف کنسٹیبل وغیرہ تک جا رہے ہیں. تو یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ سہولتیں باقی کمیونٹی کے لیے وہ بھی فائٹ کریں. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. جو جینڈر ایکویلٹی جو آپ کے اندر ہے اس کے علاوہ بینگ اے مسلم یو آر فری, you have a freedom to exercise your religion, and you have been given all the facilities which is necessary being performing. جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی شفٹ سواب ہو جائے گی. یعنی نماز کے لیے سارا انتظام ہے, وضو کا ہر چیز پولیس کے اندر موجود ہے. صرف یہ بتا دیں کہ ہماری جو پاکستان کی پولیس ہے اس میں آپ جیسے لوگ یا ریٹائرڈ جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اتنا عرصہ, اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوئی تھنک ٹینک ٹائپ چیز کوئی بنائی ہے آپ نے؟ مثلاً جو ریٹائرڈ پولیس آفیسرز ہیں وہ مل کر پاکستان کو کم از کم ایڈوائز کر دیں کہ ایک صوبے کی پولیس یا ایک تھانے کی پولیس کو کس طرح جو ہے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اوبیسلی وہ وہاں سے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکل پریشر بہت ہوتا ہے. جب تک پولیس پولیٹیکل پریشر سے باہر نہیں نکلے گی یہ پرفارم نہیں کرے گی. دوسرا آپ نے یہ بھی واچ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جو KPK کی پولیس ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے. وہاں پر اب یہ حالات بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل انفلوئنس سے پولیس باہر نکل آئی ہے کسی حد تک. ڈو یو تھنک کہ ہم لوگ کوئی اپنی اسسٹنس دے سکتے ہیں, یا یہ جیسے ایک کیا کہتے ہیں بیروں کے آگے بین بجانے والی بات؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا. میں نے اپنی سروسز بھی آفر کی ہیں. یہ جب سینئر آفیسرز IGs وغیرہ یہاں UK میں آتے ہیں تو زیادہ تر جو ویسٹ مڈلینڈ میں آتے ہیں ان کو میں ہی شو راؤنڈ کرتا تھا, بتاتا کہ ہمارا سسٹم یہ ہیں یہ کرتے ہیں, سب کچھ ان کو دکھاتے ہیں. اس کے باوجود جب وہ واپس جاتے ہیں انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن 0% ہوتی ہے. میں نے اس حد تک بھی کہا تھا کہ ہم تو فری سروسز بھی آفر انویسٹیگیشن ہم کیسے کرتے ہیں آفر کیے ہیں. یہ جو لاسٹ IG کے ساری AJ کے IG تھے ملک اوان صاحب, خدا بخش اوان صاحب, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور سیمینار کریں. اور میں نے میرپور اور ایک اسلام آباد میں انویسٹیگیشن کے اوپر میں اور ہمارے دوست بیرسٹر حفیظ صاحب گئے تھے, جسٹس اینڈ پولیسنگ سیمینار کیے. اس کے بعد پھر وہ ختم ہوگی بات, کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اس حد تک کہ آپ نے مجھے لے کے جانا تھا تاکہ میں میڈیا پر ان لوگوں کی جو ہے نا کلاس لیتا رہتا, ریمائنڈر بھیجتا رہتا, لیکن آپ اور بیرسٹر حفیظ آپ پولیس والے ہیں, کہتے ہیں پولیس والوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اور بیرسٹر حفیظ جو ہے کریمنل لائر ہے تو وہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ پیسے کماتا ہے, اس لیے اس کو بھی دوستوں کا پتہ نہیں, ورنہ اسی لیے آپ کی جو ساری ایکسرسائز ہے یہ از گان ٹو دی ڈرین. نہیں پتہ, یہ اندازہ یہ ہوا کہ جو those people who are in power they do not want change. یعنی کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اسٹیٹس کو جس کو بولتے ہیں وہ خوش ہیں کہ یہ سسٹم جس میں سے ہم آئے وہ قائم رہے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے صرف حکومت ہی تبدیل کر سکتی ہے. وہ یہ چینجز لائے. وہ کوئی پہلے بھی طرز ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں چیز پر, مگر ایکشن یا امپلیمنٹیشن 0 ہوتی ہے. پہلے بھی حکومت نے ایک دفعہ ادھر سے UK سے وہ کچھ بندے گئے تھے, وہ انہوں نے سارا سسٹم وغیرہ اسیسمنٹ کیا مگر امپلیمنٹیشن نہیں. تو اس کے لیے فنڈنگ ضرورت ہوتی ہے, حکومت کی ول پاور کی ضرورت ہے. وہ اگر تبدیلی لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں, یا ایسے باہر کے لوگ ایکسپرٹس ہیں ان کو موقع دیں,
وہ ان کو تھوڑا مطلب ایز اے ایڈوائزر استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے تو پہلے بھی اپنی سروسز آفر کی ہیں, مگر وہ لینا نہیں چاہتے, تو اس پہ تو ہم زور نہیں دے سکتے. وہ تو ایک حکومتی, میں سمجھتا ہوں کہ یا ویری سینئر پیپل ان پوسٹ آئی جی وغیرہ, پولیٹیکل ول ہو, پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, کرپشن نہ ہو, تو تب یہ چیزیں بدل سکتی ہیں. ورنہ یہ تو کچھ اور کئی سال ابھی اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا, عوام کو انصاف نہیں ملے گا. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہمارے ملک میں اس وقت جب سے نئی حکومت آئی ہے, چونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ فائلیں دبا کے بیٹھی ہوئی ہے, چونکہ فائل آگے چلائیں تو پیسے ہو تو پھر فائل کو پیا لگے. اسی طرح کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, چونکہ ایک طرف نیب جو ہے وہ ایکٹیو ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ جو کام کریں اگر ہو سکتا ہے رشوت لے کے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے نیب پکڑ لے. اس لیے بیوروکریسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے اور کام کوئی نہیں کر رہے. یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن برطانوی پولیس اس طرح کام کرتی ہے کہ اگر جرم ہو جائے, جیسے میں نے ایک دفعہ رات کے 2 بجے بس لائن میں نے دیکھا, اس وقت تو رات کو کوئی نہیں ہے وہاں پر, بس انٹری تھی. میں نے جو ہے وہ اصل میں بس انٹری میں چلا گیا جہاں پہ صرف بس الو تھی, تو چلا گیا اور رات کے 2 بجے میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی پولیس واز بیہائنڈ می, وہ اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہے تھے, انہوں نے مجھے پلڈ کیا. میں نے اس کو بیک کیا کہ بھائی رات کو 2 بجے ہے, لیکن اس نے کہا یار تو نے جرم کیا, میں نے تمہیں دیکھا. اب مجھے ایک بات بتا کہ there is no this every sign is for a reason, and I have oath when I am in uniform, when I see the crime, جب میں جرم کو دیکھوں گا تو اس کو روکوں گا. ٹھیک ہے, لہذا تو اپولوجائز کر یا جو کچھ بھی کہو, اگر یہاں پہ لکھا ہوتا کہ you are allowed after 2 o'clock یا 2 o'clock in night time until 6 o'clock, then میں کہتا جا, میرا تیرے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. تو مجھے جو ہے وہ بہرحال فائن بھی ہوا اور پوائنٹس بھی میرے لیسنس کے اوپر لگے, چونکہ میں رونگ تھا. and he said every sign is for a reason and it has to be, ہماری ہدایت یہ ہے کہ اس پر ہم نے عمل درآمد کرنا. تو وہ 2 تھے, 1 ہوتا تو میں کہتا نہیں میں نے نہیں کیا, تو میں ہو سکتا ہے عدالت میں چلا جاتا, وہ پھر مجھے اس پہ کوئی گنجائش نظر آتی. لیکن 2 تھے گواہ, ایک کا گواہ ایک جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی گواہی نہیں ہوتی, تو دوسرا جب 2 اکٹھے ہوں تو 2 کے ورسز 1 ہو جاتا ہے. بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں بچنے کے لیے, تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. مجھے کوئی 1-2 واقعات بتا دے کہ بڑے لوگوں نے قانون توڑا, مثلا ٹریفک سپیڈنگ میں آئے اور وہ پکڑے گئے اور میں فائن ہوئے. آپ کی اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو کوئی پولیس والا پرائیویٹ گاڑی میں جا رہا ہو اور وہ اس کا چالان ہوا ہو یا پکڑا گیا ہو؟ خبریں تو ایسی ہوتی رہتی ہیں برطانوی پولیس کے اندر. ایک تو جیک سٹرا جب ہوم منسٹر تھے تو میرے خیال میں وہ پکڑے گئے تھے اور انہیں فائن ہوا تھا کہ وہ اوور سپیڈنگ میں تھے. اور کچھ واقعات آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک بہت پرانا واقعہ, پرنس چارلز کو بھی روک لیا تھا, اس کے ڈرائیور کو پولیس والے نے, وہ سپیڈنگ کر رہا تھا موٹر وے پہ, تو اس کو بھی روک لیا تھا. سینئر آفیسر جو ہوتے ہیں ان کو بھی روک لیتے ہیں. مگر چارلز واز آن دا بورڈ, وہ اس میں تھے یا گاڑی انہیں اس کے وہ ڈرائیور چلا رہا تھا نا, تو اس کی گاڑی کو بھی روک لیا تھا انہوں نے, وہ سپیڈنگ کر رہا تھا. بڑے پرانی بات میں نے پڑھی تھی ایک دفعہ. تو یہاں بھی سینئر آفیسر جب کہ بے شمار دفعہ روکے جاتے ہیں, مگر اگر وہ ایویڈنس ہو تو چلان ہو جاتا ہے. میں کئی دفعہ ایسے ایک دفعہ بلکہ مجھے خود پولیس والے نے روک لیا, وہ میں نے انڈیکیٹر آن کیا ہوا تھا, تو آٹومیٹکلی میں نے کینسل نہیں کیا, تو میں سیدھے کی بجائے میں بائیں ہو گیا, تو اس نے مجھے کھڑا کر لیا. مگر اس نے کھڑا کر کے مجھے پہلے پوچھا کہ آپ کو پتا کس لیے میں نے آپ کو کھڑا کیا؟ سارا کچھ اس نے کیا, نے کہا کہ یہ آپ کی غلطی ہے. میں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ مجھے وہ میری یاد نہیں رہا, میں نے کینسل نہیں کیا. تو پھر اس نے مجھے وہ ویسے وارننگ دے دی کہ میں نے اسے بتایا نہیں کہ میں پولیس والا, میں سویلین کپڑے میں ہوں. مگر کوئی بھی یونیفارم والوں کو بھی روک لیتے ہیں اگر کوئی غلطی کرے تو کیونکہ وہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی پوری کرتا ہے. ٹریفک والوں کی ڈیوٹی ہے کہ
کوئی بھی اسپیڈنگ کرے اس کو روکیں. تو unless you got blue lights on, you're in an official police car and you are on an official code, اس کے بغیر وہ آپ کو کوئی نہیں اجازت کہ آپ اسپیڈنگ کریں یا بغیر مقصد کہ آپ اگر میں ٹریفک سگنل توڑ دوں اور مجھے اگر فائن آ جائے, کیمرہ لگا ہوا ہو, تو آپ جا کر میرے بھی آپ پہ سفارش کر سکتے ہیں کہ یار یہ میرا بھائی ہے, اس کو چھوڑ دو یا اس کا فائن معاف کر دو؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ میں کروں گا تو وہ مجھ پر کرپشن کا چارج لگے گا کہ آئی ایم انوالوڈ ان کرپٹ پریکٹسز. اگر میں ایک اور سوال رکھتا ہوں, کیا آپ ایز اے پولیس آفیسر آپ یونیفارم میں نہیں ہیں, آپ باہر ہیں کسی جگہ اور آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, آپ کسی مثلا فرض کیا آپ نے ٹیکسی ہائر کی, تو آپ کہہ سکتے ہیں میں پولیس والا ہوں یار ٹیکسی کے پیسے کم کر, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہوٹل والے کو کہہ سکتے ہیں کہ میں پولیس والا ہوں اور دھمکی دے سکتی ہو کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہو تو اسے آپ دھمکی دیں میں پولیس والا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو میں دیکھ لوں گا, ایسا کچھ ہو سکتا ہے یہاں؟ نہیں, ایسا لوگ ڈرتے ہیں پولیس والے کہ وہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں, جب وہ یونیفارم میں نہیں ہوتے نا تو وہ کسی کو بتاتے نہیں کہ میں پولیس والا ہوں, یا کارڈ نہیں دکھاتے, اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو سب سے پہلے وہ شکایت کرے گا پولیس کو کہ ایک پولیس والے نے مجھے ایسے دھمکایا ہے, تو اس کی فوراً انویسٹیگیشن ہونی شروع ہو جائے گی, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کون تھا, پھر اس کو انٹرویو کریں گے, پھر اگر اس نے زیادتی کیا یا غلط بات کی ہے تو اس کو سزا ملے گی, اس کی نوکری سے تک وہ فارغ ہو سکتا ہے کہ بغیر مقصد یا بغیر جب یہاں کے کوئی کرمنل آفینس نہیں کسی نے کیا تو آپ اپنے اس کا غلط استعمال کیا, یعنی کہ اپنی پاورز کو غلط استعمال کیا یا اپنی آئی ڈی کارڈ کو غلط استعمال کیا, اس پر وہ جرم ہوتا ہے. میرے ساتھ آپ کا انٹرویو کا آج یہ تجربہ کیسا رہا؟ بہت مزہ آیا. دراصل اتنے جیسے آپ سوال پوچھتے ہیں کافی گہرے ہوتے ہیں, ان کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے, مگر کیونکہ آپ کا ظاہر لمیٹڈ وقت ہوتا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو جواب دوں اور اس کو شارٹ کٹ کر کے دوں, ورنہ بے شمار ایسے میں نے 32 سال ظاہر سروس کی ہے, ایسے ایشوز کو ڈیل کیا ہے کہ انٹرسٹنگ لسننگ ہوتی ہے جن کو کہتے ہیں. آج آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور آپ کے ساتھ اسپیسیفکلی ایک ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ آئندہ پروگرام کریں گے, اور یہ کمیونٹی کی سروس ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ سے تندرستی والی عزت و احترام والی لمبی زندگی عطا فرمائے. خالد کیانی صاحب بہت شکریہ. اللہ تھینک یو شاہ صاحب, تھینک یو.